السلام علی الحسین. دروازہ کھولو. اے دروازے بند. دروازہ کھولو. کون ہے؟ اے دروازہ کھولو. ادھر آؤ. کھولو دروازہ. چلیے. دروازہ بند کر دو. ٹھہرو. محمد وہ دیکھو. وہ ہے حسن ابن علی کا گھر. اب ہم جدا ہو جائیں گے. میں دارالحکومت جاؤں گا. ہمیں احتیاط کرنا ہے. ہمیں ایک ساتھ کوئی نہ دیکھے. اب بس ہم رات کو ملیں گے. جاؤ. خدا حافظ. اندر آ جاؤ. وہ مشکوک نہیں ہے. نہیں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داخل ہو گیا. کوئی حسن ابن علی کا مہمان ہوگا. لیکن قیس نے تو خیال رکھنے کو کہا ہے. مروان کے سازش کاروں سے خیال رکھنے کو کہا ہے، نہ ہر ایک سے. چلو چلے آرام کریں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو. ابن عمیر تم ہو؟ پیدر. آہستہ بیٹی، کوئی سمجھ نہ لے کہ ہم لوگ ادھر ہیں. تم لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ پہچان لیں گے تو فوری ہمیں قتل کر دیں گے. ہاں ہاں، بتا رہے تھے کہ معاویہ نے خوارج کے قتل کا حکم دیا ہے. لیکن اب تو ہم خوارج نہیں ہیں. لیکن اب تمہاری وجہ سے ہماری جان کے دشمن ہیں. میری وجہ سے؟ ہاں، حقیقت پوچھو تو حسن ابن علی کی وجہ سے. وہ سارے لوگ جو حسن ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے. لیکن حسن ابن علی نے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی ہے. خود بالکل امور خلافت سے دستبردار ہو گئے ہیں. نہیں معلوم. ایک ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ معاویہ ہر وقت ان کے وجود سے ڈرتا رہتا ہے. بیٹی جوزا، ادھر امن ہے. کوئی ہماری باتیں تو نہیں سنتا؟ نہیں پیدر، آپ مطمئن رہیے. تم سوچ رہی ہو کہ حسن ابن علی اس گھر میں ہمیں پناہ دیں گے؟ لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ ابا محمد کی جان خطرے میں ہے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن فی الحال یہ گھر ہمارے لیے امن ہے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہم یہاں پر ہیں. اور اس کے علاوہ مروان ایسا شخص نہیں کہ رسول خدا کے بیٹے کے گھر کی تلاشی کی جرت کرے.
ٹھیک ہے، آج رات تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ. میں ابا محمد سے بات کرتی ہوں کہ وہ آج رات تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں. مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے. پدر، شمر ذوالجوشن کہاں ہیں؟ کیوں تمہارے ساتھ نہیں؟ تم لوگ تو ایک ساتھ ہوتے تھے نا؟ خدا اس پہ لعنت کرے. یہ سارے فتنے تو اسی کے ہیں. تمام فتنے اسی کے ہیں. اس نے خیانت کی اور ہمیں معاویہ کے ہاتھوں بیچ دیا. سنا ہے کچھ دنوں سے اسی شہر میں آیا ہوا ہے. میں نے نہیں سنا. چوکنا رہو بیٹی، چوکنا. ہمارے اس گھر میں رہنے کی اطلاع حسن ابن علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا. غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے ذوالجوشن کا بیٹا ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے. سوچ کے دیکھو، خود عیش و آرام سے قصر مروان میں رہ گیا اور ہمیں یہاں اس گھر میں بھیج دیا. اور جو مال ملے گا اس کی تقسیم میں بھی ہمارے برابر کا حصہ چاہتا ہے. ہاں، اگر سارے پیسے ہڑپ نہ کرنا چاہتا ہو. آ گئے ہیں. دیکھو ان دو بوڑھے بہادروں کو. خوش آمدید، خوش آمدید ادی. معاویہ چلا رہا تھا، منہ سے کف جاری تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو حسن ابن علی سے میں نے عہد کیا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. اس نے کہا آج کے بعد میں معمولی سی بھی نافرمانی برداشت نہیں کروں گا. اس کے بعد بسر بن ارتاد کی طرف اشارہ کیا اور اسے بصرے کا حاکم بنا دیا، اور اسی وقت سے لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا. کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے. کہتے ہیں کہ حسن ابن علی کے ایک طرفدار نے اسے ایک کاری ضرب لگائی لیکن وہ بچ گیا. لگتا ہے یہ کتا 7 جانے لے کر آیا ہے. وہ ضرب حرب نے لگائی تھی. مومن، خدا تمہاری خیر کرے. کاش کے گہری ضرب لگاتے اور لوگوں کو اس کتے کے شر سے نجات مل جاتی. خدا کی قسم بہت گہری ضرب لگائی تھی. پتہ نہیں کس طرح زندہ رہ گیا. وہ جنگلی کتے کی طرح لوگوں میں آ گیا. ایسی قتل و غارت گری شروع کر دی کہ کوئی مکان ایسا نہیں جس سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہوں. یہی چند زخمی لوگ ہیں جنہیں تم نے دیکھا ہے، جو جنگل میں آوارہ پھر رہے ہیں، در بدر و بے پناہ. ادے اور میں نے سوچا کہ انہیں ایسے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا ان لوگوں کو اس جگہ کی رہنمائی کریں اور یہیں اطراف میں بسا دیں. بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟
ہم لڑنا چاہتے ہیں. ہم اپنے عزیزوں کے خون کا بدلہ لیں گے. انہوں نے میرے 2 بچوں کو مارا ہے. میں جب تک ان کے 10 کو نہ مار لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ٹھہرو ٹھہرو، صبر سے کام لو. ہم سب ابا محمد کے شیعہ ہیں، ان کے حکم کے مطابق عمل کریں گے. حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ اس پہ باقی ہے. وہ ہمیں خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتے. کون سا عہد؟ معاویہ نے تو اعلان کیا ہے کہ اس عہد کا پابند نہیں رہے گا. کیا تم لوگ وہاں نہیں تھے؟ نہیں سنا تم لوگوں نے کہ معاویہ نے کیا کہا تھا؟ ہم بھی ادھر ہی تھے اور ہم نے بھی سنا اس نے کیا کہا، اور جو سنا تھا حسن ابن علی کو بتا دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رستہ معاویہ سے الگ ہے، ہم عہد نہیں توڑیں گے. جس دن حسن ابن علی نے عہد نامے پہ مہر لگائی تھی تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ ابو سفیان کا بیٹا اپنے عہد پہ باقی نہیں رہے گا. فرزند رسول خدا کے پاس دلیلیں ہیں اور وہ اسی پہ باقی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. کب تک؟ جب تک لازم ہو. اگر ابا محمد کے شیعہ ہو تو اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں مگر عہد شکنی کر لو. تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ فوج جمع کر رہے ہو تاکہ معاویہ کے مقرر کردہ حاکموں کا مقابلہ کیا جا سکے. تم نے غلط سنا ہے. یہ پناہ گاہ زخمی لوگوں کے لیے، مظلوموں اور بے پناہ لوگوں کے لیے ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ زخمیوں کی اچھی طرح مرہم پٹی ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں اگر خدا چاہے اور ابا محمد حکم دیں گے تو اس وقت اپنے وظیفے پر کسی اور طریقے سے عمل کریں گے. اب اٹھو اور جاؤ. ایسا لگتا ہے کہ قحط آ پڑا ہے جو تم لوگ بھوکوں کی طرح کھا رہے ہو. حسن ابن علی کے گھر کا کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں. ہاں، ان 2 دنوں میں نمک روٹی اور چند کھجوروں کے علاوہ ہمارے حلق میں کچھ نہیں اترا. مجھے خوشی ہے کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ تم لوگ اپنے پیٹ ہی کی خاطر سے ہی اپنے کام کو جلد سے جلد نپٹا لو گے. لیکن سردار جو 1 کروڑ ہمیں دیں گے اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور لذیذ کھانے کھائیں گے. وہ ½ کروڑ کہاں ہے؟ وہ تمہارے دوست کے پاس ہے، تمہارے دوست کے پاس ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں شمر؟ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم لوگوں نے اپنے دوست سے کچھ کہا ہے جو وہ اس طرح پریشان دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات تو ہم نے اس سے کہی نہیں ہے. ہم نے حسن ابن علی کے گھر کا معائنہ کیا. ظاہراً ممکن نہیں ہے کہ کوئی انہیں زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو سکے. یا کم سے کم تم سے نہیں ہو سکتا. نہیں، ہم نے کہا زہر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ خواتین ادھر گھر کے اندر ہی پکاتی ہیں اور فوراً کمرے میں لے جاتی ہیں، اور ان کے کھانے میں زہر ڈالنا ناممکن ہے. تو پھر تم کس خیال میں ہو؟ لیکن ہم بہت زیادہ مایوس نہیں ہیں. البتہ میری بیٹی جودہ اس مشکل کو حل کر سکتی ہے، لیکن اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے. وقت تو ہمارے لیے بہت مہنگا ہے کیونکہ سردار کو پسند نہیں کہ امیر المومنین کے حکم میں تاخیر ہو. بہت خوب شمر، بہت خوب. ہماری زبان سے بات کرتے ہو. سردار، زیادہ وقت نہیں لگے گا. مطمئن رہو، ہم اس کو راضی کر لیں گے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں وہ ہمیں دھوکہ نہ دے. ہاں سچ کہہ رہے ہو، اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کرے کسی نے ہمیں دیکھا نہ ہو. ہاں، میں نے کہا نا کہ مشکوک لوگ ہیں. یہاں سے سیدھا قصر مروان گئے، وہاں 1 گھنٹہ رہے اور پھر ادھر واپس آ گئے. قصر مروان؟ ہاں، میں نے خود دیکھا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے محل کے نگہبانوں کے درمیان سے گزر گئے. ہم نے ان کو نہیں پہچانا؟ نہیں، انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا اور آنے جانے والوں سے بچ کے نکل رہے تھے. احمد، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم. تم بے فکر رہو ابن عمیر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا.
تنہا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کام کے واسطے وہ ہمارا محتاج ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے ابھی تقسیم کرے۔ لیکن وہ سمجھے گا کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں۔ سمجھنے دو۔ بیٹی تم اب تک جاگ رہی ہو؟ ہاں پدر، جاگ رہی ہوں اور منتظر ہوں۔ کس لیے منتظر ہو؟ اپنے باپ سے پوچھنے کے لیے کہ اس نے کیسے کسی کو میرا چچا بنا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم لوگ اس گھر میں کیا کر رہے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں پناہ کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، بتایا تو تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کہا تھا تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بتایا تھا کہ مروان اور معاویہ کے سپاہیوں سے خطرہ ہے۔ اب بتاؤ کہ کس طرح اس خوف و ہراس کے ساتھ ہر شب چوروں کی طرح سے گھر سے باہر نکلتے ہو، جبکہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی تمہاری موجودگی سے آگاہ نہ ہو۔ ہم اس دوست کے پاس جا رہے ہیں جس پر ہمیں مکمل اطمینان ہے۔ بیٹی تم اطمینان سے رہو، ہم مکمل محفوظ ہیں۔ کون سا دوست؟ اس کا نام پوچھ رہی ہو؟ ہاں، اس کا نام اور اس جگہ کا پتہ جہاں وہ رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ ابا محمد سے کہوں گی کہ وہ خود آپ سے پوچھ لیں۔ جودا میری بیٹی، تم اپنے باپ سے اس طرح بات کرو گی؟ کیا مناسب ہے کہ تم اپنی بیٹی سے حقیقت چھپاؤ، اور وہ بھی ایسی بیٹی جو عقل و ہوش و ذہانت میں اپنے باپ سے کم نہیں ہے اور حقائق کا ایک حد تک اندازہ لگا سکتی ہے؟ تم نے کہا کہ شمر مروان کے محل میں موجود ہے، اس لیے کہ تم لوگ آپس میں بہت ہی گہرے دوست ہو، ایک دوسرے کی جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات کی جگہ مروان کا محل ہے۔ جو شمر کی دشمنی کے بارے میں داستان بتائی اور معاویہ کے غلاموں کے پیچھا کرنے کا خوف ظاہر کیا، وہ ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب حقیقت بتانا چاہتے ہو یا نہیں؟ میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ ابا محمد کو ان دو مشکوک مہمانوں کے بارے میں بتا دیا جائے۔ نہیں، قیس نے ہمیں ابا محمد کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ مروان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں پہچان لیں۔ بہتر ہے کہ ہم میں سے ایک قیس کے پاس جائے اور اسے سب کچھ بتا دے۔ کیا کہیں؟ کہیں کہ جو دو شخص ہمیں مشکوک لگتے ہیں وہ حسن ابن علی کے مہمان ہیں؟ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں، فی الحال بہتر ہے کہ صبر کریں اور ان دونوں کا پیچھا کرتے رہیں، شاید ہم ان دونوں کو پہچان سکیں۔ میں نہیں سمجھ سکی تم لوگ چاہتے کیا ہو۔ یہی کہ کچھ اپنے باپ کی بھی فکر کرو۔ میری فکر نہیں، بس تم اپنی فکر کرو۔ میں تمہاری طرف سے اگر بے فکر ہو جاؤں تو راضی و خوشی اپنا سر جلاد کی تلوار کے آگے کر دوں گا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اس گھر میں کیا ہو؟ مالکن ہو یا ایک حقیر سی کنیز؟ میں ان کی کنیز نہیں ہوں، میں ان کی بیوی ہوں۔ ایک عرب مرد کی نظر میں بانج اور بے اولاد عورتیں باورچی خانے کی کنیزوں سے بھی کمتر ہیں۔ لیکن ابا محمد ایسے نہیں ہیں، وہ بڑے مہربان انسان ہیں، میری زندگی کے مہربان ترین انسان۔ جودا تم میری بیٹی ہو، اشعث ابن قیس کی۔ اور سنو، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کا ہم نشین اور ہم پیمان ہوں۔ تمہیں بادشاہ کے گھر کی عورت ہونا چاہیے، نہ کہ باورچی خانے کی کنیز۔ جانتی ہو معاویہ کبھی خلافت حسن ابن علی کو نہیں دے گا۔ یہ بات جھوٹ ہے، تم لوگ پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ جودا میری بات سنو، میں اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ بنی امیہ نے تخت خلافت خون کے دریا سے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک چمڑے کے عہد نامے کی خاطر کسی کے حوالے کر دیں۔ معاویہ کے بعد یزید ہی تخت خلافت پہ بیٹھے گا۔ پدر، واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں بیٹی، میری تمنا ہے کہ میری بیٹی زنانہ عرب کی ملکہ ہو، اور چاہتا ہوں کہ آراستہ محل میں زندگی بسر کرے۔ بہت ساری کنیزیں اطراف میں ہر وقت خدمت گزار رہیں، جبکہ اس وقت تمہیں اس گھر میں حقیر دیکھ رہا ہوں
تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے اور اپنی اس بیہودہ آرزو پر افسوس کرتا ہوں۔ تم نے تو خود یہ شادی لالچ میں کروائی تھی۔ ہاں بیٹی جوزا، اس وقت سوچا یہ تھا کہ یہ شادی تمہاری بھلائی میں ہے، اور سمجھ رہا تھا کہ حسن ابن علی اپنے باپ کی خلافت کو سنبھال لیں گے، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر زمانہ اس سے بدل گیا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس کی بد نصیبی کا خمیازہ میری بیٹی بھگتے، اور نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا آئے کہ میری بیٹی حسن ابن علی کی بیوی ہونے کے جرم میں اسیر ہو اور کنیزی میں بیچ دی جائے۔ تم سوچتے ہو کہ میرا مقدر ایسا ہی ہوگا؟ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جواب دوں گی، کب تک؟ بہت جلدی، تھوڑا سا سوچ لو۔ آؤ بھائی تربوز خرید لو، آؤ آؤ۔ نہیں بھائی رہنے دو، نہیں معلوم کیسے ہیں، اچھے ہیں میٹھے ہیں، ابھی رہنے دے، ہم پھر آ جائیں گے۔ سلام اے عظیم سردار۔ ہاں ابن جمیل، کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ ہم امیر کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور اپنے آپ کو امیر کا احسان مند سمجھتے ہیں۔ اچھا تو کیا خبر لائے ہو؟ بصرے کی کیا خبر ہے؟ بصر ابن ارتاد کیا کر رہا ہے؟ کیا اب بھی وہی قتل عام چل رہا ہے؟ نہیں سردار، فارغ ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص کے جس کا خوارج یا شیعوں سے کسی قسم کا رابطہ تھا، یا انہیں مار چکا ہے، یا وہ بھاگ گئے ہیں، یا دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا دمشق کی طرف؟ جی سردار، میں یہی خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اہل بصرہ بھاگے بھاگے دمشق کی طرف جا رہے ہیں تاکہ معاویہ کا دیدار کر سکیں۔ بصر ابن ارطاط نے شہر کے تمام بزرگوں اور اشراف سے کہا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو امیر المومنین کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے دمشق کی طرف جاؤ۔ تجدید بیعت؟ جی سردار، میں نے سوچا آپ کو اس واقعے سے آگاہ کر دوں، اسی لیے بصرہ سے مدینے تک لگاتار گھوڑا دوڑایا ہے۔ اچھا کیا، تمہارا انعام میرے پاس محفوظ ہے۔ اب جاؤ ذرا آرام کرو اور پہلی فرصت میں بصرے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ حالات پہ نظر رکھو، اس کی خاطر کی جائے۔ تم نے سنا شمر؟ ہاں سن لیا ہے۔ کیا یہ حرکت کوئی خاص معنی رکھتی ہے جو سردار اس قدر پریشان ہو گئے؟ ہاں، تجدید بیعت صرف ایک بہانہ ہے۔ بصر چاہتا ہے کہ لوگوں کے خوف و ہراس سے فائدہ اٹھائے اور امیر معاویہ کی موجودگی میں یزید کی بیعت کے مقدمات کو فراہم کرے۔ سمجھتا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو امیر کے سامنے تمہاری شرمندگی کا سبب ہوگا۔ صحیح کہتے ہو۔ یہ کام آسان ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے جمع کرو اور انہیں دمشق کی طرف روانہ کر دو، پھر اس وقت بصر میدان کا تنہا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی امیر کی نظر مجھ پر پڑے گی سب سے پہلے وہ حسن ابن علی کے بارے میں سوال کریں گے، اور چونکہ میرے پاس کوئی قانے کنندہ جواب نہیں ہے، وہ ناراض ہوں گے، مجھ سے سختی سے باز پرس کریں گے، اور اس وقت تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے جب تک ان کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، میری یہ موجودہ مشکل تمہارے دوستوں کی وعدہ خلافی کے نتیجے میں۔ اگر سردار کی مراد خوارج ہیں تو مجھے عرض کرنے دیں کہ انجان بننے کی کوشش نہ کرو،
میں نے خوارج کو پیسہ نہیں دیا ہے، تمہیں، عروہ کو اور اس دھوکے باز اشعث کو پیسہ دیا ہے میں نے، تاکہ جو کام تم نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کو پورا کرو۔ یقیناً یہ لوگ اپنے وظیفے کی انجام دہی میں مصروف ہیں، لیکن یہ کام وقت چاہتا ہے۔ اب وقت کہاں بچا ہے؟ معاویہ نے میری نیند حرام کر رکھی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ خود ان سے پوچھو، آج رات جب وہ آج رات نہیں، ابھی اسی وقت۔ نگہبان، کچھ سپاہی حسن ابن علی کے گھر بھیجو اور اشعث اور عروہ کو یہاں لے کر آؤ۔ کو حراست میں لے آؤ۔ حراست میں کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ جان لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مربوط ہیں تو وہ لوگ پھر اس گھر میں نہیں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ سپاہی انہیں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ ان کو پہچانا؟ وہ حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث کے بیٹے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں مخیلہ میں دیکھا تھا۔ نگہبان، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ لوگ خوارج میں سے ہیں، یہ لوگ مخیلہ میں تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک نے مدائن میں فتنہ برپا کیا تھا اور ابا محمد کے خیمے کو آگ لگائی تھی۔ ابا محمد کے گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلو اندر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آپ کے حضور پیش کریں۔ امیر المومنین کے دشمنوں میں سے ہیں۔ ابن حکم، اور سے دیکھو، ان دونوں کو جانتے ہو؟ نہیں، نہ پہچانتا ہوں نہ پہچاننا چاہتا ہوں، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت بھی نہیں۔ سردار، تم پہچانتے ہو ان کو؟ پہچانتا ہوں اچھی طرح، اور یہ لوگ بھی مجھے جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث؟ وہی قیدی جس کی کوفے میں گردن اڑا دی گئی۔ ظاہراً اس شہر میں حسن ابن علی کے طرفدار اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ حارث کے بیٹے مدینے میں؟ ہاں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ کھولو اپنی زبان اور بات کرو۔ اور مغیرہ نے ان کے سر پہ انعام رکھا ہے 100 سونے کے سکے۔ تمہارے اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ ایرانی غلام کہاں ہے؟ کہاں چھپا رکھا ہے؟ سردار، ان کا کیا کریں گے؟ نہیں معلوم، ان بچکانہ حرکتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس۔ نگہبان، دونوں احمقوں کو نکال کے باہر کرو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے اب تک۔ سردار،
یہ دن دھاڑے تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ہم تو وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں تم لوگوں کی ان حرکتوں سے تھک چکا ہوں۔ ذرا صبر سے کام لیں۔ میں ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا کیا ہے تم نے اب تک؟ سردار صبر کیجیے۔ کیسے صبر کروں؟ معاویہ کا کیا کروں؟ ان سے کیا کہوں؟ کیا ان کے پاس اتنا حوصلہ ہے؟ میں شام جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی جرت مجھ میں نہیں کہ میں شام کی طرف حرکت کر سکوں، کیونکہ جیسے ہی میں ان کی نظروں کے سامنے آؤں گا وہ مجھ سے سوال کریں گے۔ جواب دو، کیا کیا ہے تم نے؟ صبر کرنا پڑے گا، ذرا حوصلے سے کام لیں۔ مجھ میں بالکل حوصلہ نہیں ہے۔ جو کچھ طے ہونا ہے وہ آج ہی طے ہوگا۔ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو صاف کہو، میں کچھ اور سوچوں گا۔ جیسے کیا؟ تیر اندازوں کا سہارا لوں گا، جنگجوؤں کو میدان میں لے آؤں گا، یا ہر ایک کو منہ مانگا دوں گا، یا کچھ اور۔ امیر معاویہ تمام راستے آزما چکے ہیں، بھول گئے؟ مسجد کوفہ میں تیر چلایا گیا اور صحابات میں جراح بن سمن کو اس کے قتل پہ مامور کیا، نہیں دیکھا کیا ہوا؟ بالآخر ایک راستہ نکال لوں گا، ایک لشکر کو اس کے گھر کی طرف بھیجوں گا اور سردار، امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس ماجرے میں میرا نام نہ آئے۔ آخر کوئی راستہ تو ہوگا۔ ہاں، ایک راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ میری بیٹی جودہ تیار ہے کہ وہ یہ کام تمام کر دے۔ وہ تیار ہے؟ ہاں، تیار ہے، لیکن ایک شرط بھی ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہ کام کے تمام ہونے پر میری بیٹی جودہ یزید ابن معاویہ کی زوجیت میں آ جائے۔ یہ آخر کون سی شرط ہے؟ وہ برسوں سے دل میں خواہش رکھتی ہے کہ زنانہ نے عرب کی ملکہ بنے، بس اب کچھ ہی وقت ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ سکتی ہے۔ حسن ابن علی خلافت تو حوالے کر چکے، اب وہ سوچتی ہے کہ اس کی مراد پوری ہونے کا فقط یہی راستہ ہے۔ یہ شرط میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا، در حقیقت اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ میری بیٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ سردار کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں، اسی لیے تو وہ چاہتی ہے کہ امیر المومنین خود اس کی ضمانت دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں سردار؟ ممکن ہے۔ امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی یہ فداکاری قابل تصور نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اس فداکاری کے عوض میں اس کی یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کی جائے۔ معمولی سی خواہش؟ معمولی سی خواہش؟ تمہاری بیٹی امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور تم کہتے ہو چھوٹی سی خواہش؟ جو کام میری بیٹی جودہ کو سپرد کیا گیا ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس کی یہ درخواست بڑی نہیں ہے۔ اچھا شخص، سچ سچ بتاؤ، یہ خواہش تمہاری ہے یا تمہاری بیٹی جودہ کی خواہش؟ خواہش تو اسی کی ہے۔ اگر حقیقت جاننا چاہو تو میں اس کی درخواست انصاف سے دور نہیں سمجھتا۔ تم نے واقعاً سچی اور انصاف کی بات کی ہے، پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ مروان جلد ہی مدینہ کے شرفا کے ساتھ دمشق روانہ ہوگا۔ طے ہوا ہے کہ وہیں امیر سے لازمی ضمانت لی جائے۔ کیا ہم اس کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں؟
ہاں اگر امیر وعدہ کرے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا. فی الحال ہم اس کے ساتھی اور ہم پیمان ہیں. یہ بات اسی کی ہے. وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی مکاری نہیں کرے گا. اسے ہماری ضرورت ہے. اور ابا محمد مدینے میں پھنس کے رہ جائیں گے. کوئی بات ہو گئی کیا؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں. جودا، معاویہ کے بعد ابا محمد نہیں بلکہ اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھے گا. اور ابا محمد مدینے میں پھنس کے رہ جائیں گے اور تم ایک کنیز کی مانند بے اولاد ایسے شخص کے گھر میں پڑی رہو گی جسے دنیا اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کا کوئی یار و یاور نہیں. ہم امیر کے جواب آنے تک انتظار کریں گے. قیس اور اس کے دوست کہاں چھپے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. ہم دونوں دمشق میں تھے. جھوٹ بولتے. اس محلے کا دکاندار بتا رہا تھا کہ تم 3 آدمی تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے. ٹھیک، تمہارا تیسرا آدمی کہاں ہے؟ تم غلطی پہ ہو، ہم 2 ہی تھے. جھوٹ بولتے. ایک اور سوال. حارث کے 4 بیٹے تھے، تمہارے دوسرے 2 بھائی کہاں ہیں؟ یعقوب مدائن میں شہید ہو گیا تھا، اسی فتنے میں جو تمہارے پرانے دوست ابن عمیر نے برپا کیا تھا. ٹھیک، دوسرا کہاں ہے؟ نہیں معلوم. کیا تیسرا وہ نہیں جو تمہارے ساتھ تھا؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. جھوٹ بولتے. ایک اور سوال. تمہیں کب پتا چلا کہ اشعث اور ابن عمیر حسن ابن علی کے گھر میں ٹھہرے ہیں؟ انہیں کیسے پہچانا؟ قیس اور سعید سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ کیا تمہارا بھائی اشعث اور ابن عمیر کی رہائش کی خبر دینے کے لیے قیس کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہم نہیں جانتے. جھوٹ بولتے. اگر بتانا چاہتے ہو تو مجھے خبر دو. ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کوئی خبر نہیں. بالکل جانتے ہو، بس مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو. لیکن اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. وہ جلد یا دیر ایک ایک کر کے شہر کا دروازہ عبور کر کے شہر کی طرف بڑھیں گے. تم لوگوں سے بھی بے خبر. اور جب سنیں گے ابن عمیر اور اشعث حسن ابن علی کے گھر میں بیٹھے ہیں تو بلا شبہ گھبراتے ہوئے مدینہ آ جائیں گے. ایک دم سے سپاہی محمد اور صالح کے قریب آئے اور انہیں بلا وجہ پکڑ کے لے گئے. یعنی انہیں گرفتار کر لیا؟ لگتا ہے ابن عمیر اور اشعث نے ان کی شکایت کی ہے. البتہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. لیکن جب انہیں دارالحکومت لے جا رہے تھے تو صالح اور محمد کو بھی گرفتار کر لیا. اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ ابن عمیر اور اشعث حسن ابن علی کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ان دونوں خوارج کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں؟ ان واقعات نے مجھے پریشان کر دیا ہے. مجھے حسن ابن علی کی جان کی فکر ہو رہی ہے.
मुझे डर है कि इसके पीछे दुश्मन की कोई चाल है। इसके अलावा भी कोई बात है जो तुम नहीं जानते। सलाम हुजर, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं देखा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो तो मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हालत बता रही है। अशस इब्न कैस 14 का बाप है, जो हसन इब्न अली की बीवी है। अबा मोहम्मद की बीवी का बाप? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। बहरहाल इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने के मुताबिक जरूर कोई चाल है। अशस हसन इब्न अली के खानदान से निस्बत के बावजूद रसूल अल्लाह की इतरत का दुश्मन था और अली मुर्तजा के कत्ल में शरीक था। अब उसका यहां होना खौफनाक है। अहमद की बातें सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गया हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम में से चंद लोग मदीने हसन इब्न अली के पास जाएं और उन्हें शहर छोड़ने का मशवरा दें। हाँ, अगर ख़तरा दरपेश हो तो उसे बरतरफ कर सकें। हम थोड़े से लोग इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। चलो फिर मदीने पे हमला करके शहर पे कब्जा कर लेते हैं। अबा मोहम्मद की इजाजत के बगैर। इसके अलावा हम में ताब भी नहीं है। चंद दर बदर औरतों और बच्चों के साथ क्या काम हो सकता है? तुम क्या समझते हो? कहीं ऐसा न हो कि हम धोखे में आ जाएं। कैसा धोखा? शायद इन तमाम हरकतों का मतलब हमें मदीने की तरफ खींचना है। हमारे शहर में दाखिल होते ही मरवान और उसके सिपाही हमारे इंतजार में होंगे। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि मरवान जल्द ही मदीने से निकलने वाला है। मदीने से? वो मदीने के ओहदेदारों के साथ दमिश्क जा रहा है ताकि माविया की बैत कर सके। बैत करे? कैसी बैत? मुझे क्या मालूम। अगर मरवान शहर से निकल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। सबसे पहले उसके निकलने का यकीन हो जाए। मदीने से? मेरी नींद हराम कर दी है। क्या सुबह तक नहीं रुक सकते थे? अभी खबर मिली है कि मरवान मदीने के शुरफा और बुजुर्गों के हमरा यजीद की बैत के लिए दमिश्क रवाना होना चाहता है। ये ऐसी कौन सी अहम बात थी जिसके लिए मुझे नींद से उठा दिया है? हाँ, अहम खबर थी। तुम्हारे ख्याल में मरवान इतनी जल्दी क्यों दमिश्क जाना चाहता है? ताज्जुब है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? मुझे क्या पता। चाहता है कि हमसे पहले अमीर का हुक्म तामील हो जाए। हुक्म? कैसा हुक्म? यही कि शुरफा और बुजुर्गों को यजीद की बैत के लिए तैयार करे और इस तरह खुद को अमीर के करीब करना चाहता है। और अगर मरवान हमसे पहले इस काम में कामयाब हो जाए तो यकीनन अमीर इसे हमारी नालायकी समझेंगे। ठीक कह रहे हो, पर अब करना क्या चाहिए? क्या करें? सफर की तैयारी करें और कूफे के बुजुर्गों और रोसा को अमीर की खिदमत में ले जाएं ताकि मरवान हम पे सबकत न ले सके। हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम शुरू कर दें। अगर ना आए तो फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साजिशी अनासिर और लश्कर पर हमला करने वालों की तलाशी के बहाने उनके घरों को जला देंगे। वही काम करेंगे जो मरवान ने किया है और इतना दबाव डालेंगे कि खुद पैदल दमिश्क जाने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, तुम लोग जाओ और इस काम की जिम्मेदारी लो और जो कुछ भी बेहतर समझो उसे अंजाम दो। हाँ, तुम लोग आज रात ही शुरू करना चाहते हो? हाँ, रात को तबल बजाएंगे, शोर और गौगा करेंगे, सिपाहियों को उनके दरवाजों पर भेजेंगे, इतनी दहशत फैला देंगे कि वो खुद अमीर से मिलने की इल्तिमास करें। क्या तुम राजी नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग कूफियों पर हुकूमत करना मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतने शोर-ओ-गुल में मुझे नींद कैसे आएगी।
جودا ہو گیا پدر؟ پانی، تھوڑا پانی پلا دو. پدر، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے سوچا، بہت اچھی طرح سوچا. یہ وحشت ناک خیال میرے دماغ سے نہیں نکل رہا. نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. پدر، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. آج میں نے ابا محمد کے چہرے کی طرف دیکھا. میں نے سوچا کہ میں ان کا سبب نہ بنوں. کیوں نہیں؟ یہ تو تم کر سکتی ہو. نہیں پدر، بالکل نہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتی. مروان ابھی راستے میں ہے. جلد ہی امیر کے وعدے کے ہمراہ دمشق لوٹے گا. معاویہ کے محل کے لیے سوچو، ان خوشی کے ایام کا جو تمہارے انتظار میں ہے. اب تم جاؤ. مجھے تنہا چھوڑ دو. میرے دماغ پہ بہت بوجھ ہو گیا. بیٹا، پھر صبح کو بات کریں گے. پدر، ابن عمیر کہاں ہے؟ دارالحکومت میں ہے، شمر کے ساتھ. میرا حال اچھا نہیں ہے. اب مجھے آرام کی ضرورت ہے.